دنیا میں اور آخرت میں انسان کی کامیابی کی جو ٹرین چلتی ہے وہ دو پٹڑیوں پہ چلتی ہے. ایک خالق سے جڑی جو عبادات ہم کرتے ہیں اور ایک جو خالق کی مخلوق ہے اس سے جڑی جو عبادات کرتے ہیں. تو آج میرے ساتھ ایسے دوست موجود ہیں جنگ سے جن کا تعلق ہے. جنگ ایز یو نو ایک ریموٹ ایریا بنسبت جو ہمارے بڑے شہر ہیں، اور وہاں پہ ایسے لوگوں کی خدمت کرنا بہت بامعنی ہے. تو یہ لوگ گنج شکر فاؤنڈیشن کے بینر کے تحت، جو کہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، فلاحی تنظیم ہے، اور اس کے عہدے دوران میرے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گنج شکر فاؤنڈیشن ہے اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے اور یہ کس نظریے کے تحت مارز وجود میں آئی تھی؟ السلام علیکم. سمرا اشرف میرا نام ہے، مینیجر شکر گنج فاؤنڈیشن. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا، آپ نے بلایا. ہم ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خالق کے ساتھ مخلوق کا تعلق دو طرح سے ہے، اس کی عبادات کا اور اس کی ہیومینٹی کو سرو کرنے کا. جی جی. تو الحمدللہ ہم شکر گنج فاؤنڈیشن کے بینر پہ یہ کام تقریباً 22 سال سے سر انجام دے رہے ہیں. جی جی. فاؤنڈیشن جو ہے وہ 2001 سے کام کر رہی ہے اور اس کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیولی پرفارم. باقی جہاں تک ہمارے آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو ہمیں تقریباً 2 سیگمنٹس میں ہم کام کر رہے ہیں، جی. ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں. اچھا جی. ایجوکیشن اور ہیلتھ کو فوکس کیے ہوئے ہیں. ایجوکیشن اور health اچھا، کو وہ کس طرح سے آپ اس کو پرفارم کر رہے ہیں ایجوکیشن میں؟ سر ایجوکیشن میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے 4 مین آگے سیگمنٹس ہیں: ایڈاپشن آف اسکولس، جی. نیوٹریشن پروگرام، ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز اور جی. جھنگ آرٹ گیلری. زبردست. مین جو فوکس ہے سر، ہماری فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں، ہماری فاؤنڈیشن جو رجسٹرڈ ہے اس میں چیئرمین میاں الطاف صاحب ہیں، وائس چیئرمین رشید صاحب ہیں، پھر اس کے ممبر بورڈ آف گورنرز ہیں، اس جی. کا سیکرٹری ٹریجرر، مطلب ایک پورا میکانزم ہے. ہاں جی. میکانزم ہے جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. اچھا. اور ہمارا جو مین فوکس ہے، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ کمیونٹی کو سرو کرنا رورل ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں. جی جی. اوور آل ڈسٹرکٹ جھنگ ہمارا فوکس ہے. اس میں ہم نے فیمیل کے 35 اسکول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. مطلب ہمارے چیئرمین صاحب کی. اچھا، اڈاپٹیشن سے مراد جی. کیا ہے کہ آپ ان کو بلڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں، بکس پرووائڈ کرتے ہیں، جی. اور ٹیچنگ اسکل پرووائڈ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سر اڈاپشن کا مین کانسیپٹ یہ تھا میاں صاحب کا، جو ہماری فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں الطاف صاحب کے، ایک تو فیمیل کو فوکس کیا جائے کیونکہ فیمیل ہر طرف اگنور موسٹلی ہوتی ہے. جی جی جی. تو فیمیل کے اسکولز اڈاپٹ کیے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے جو اسکولز کو اڈاپٹ ایسے کیا کہ جو مسنگ فیسلٹیز کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، مسنگ فیسلٹیز پرووائڈ کی. لائک اسکول کی بلڈنگ موجود ہے، اسٹاف گورنمنٹ کا ہے، ساری جو اس کی ہیرارکی ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، لیکن جہاں واش روم نہیں ہے ہم واش روم بنا دیں، فرسٹ ایڈ باکسز پرووائڈ کر دیں، یونیفارم پینے کا پانی ہے، پینے کا پانی، اسکریننگ، ویکسینیشن، بلڈ گروپنگ، اس کے علاوہ ٹری پلانٹیشن. مطلب یہ ساری چیزیں. اور جو دوسرا سیگمنٹ آپ نے بتایا، یہ بہت زبردست بات ہے کہ آپ نے ان اداروں کو ایکٹیو کیا ہے جو کوئی مسنگ فیکٹر کی وجہ سے اچھا پرفارم نہیں کر رہے. اب مجھے بتائیے گا کہ ایک ہیلتھ سیکٹر بھی آپ فوکس کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عامر ہمارے ساتھ ہیں. تو ہیلتھ سیکٹر کو کیسے آپ فوکس کر رہے ہیں، جو عام آدمی اس سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا ذرا ذکر ہو جائے؟ سر ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے پاس 3 موبائل فری ڈسپینسریز ہیں اور 2 اسٹیشن فری ڈسپینسریز ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عامر صاحب ہیں، مینیجر پبلک ہیلتھ، جو شکر گنج کے ساتھ ایڈجسٹنگ ٹو شکر گنج ہے. ڈاکٹر محمد یار راہی ڈسپینسری، ڈاکٹر صاحب اس کے انچارج ہیں، اس کو لیڈ کرتے ہیں. ہمارے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم رورل ایریاز میں، اگین پھر وہی سائیکی کہ ہم رورل ایریاز میں جاتے ہیں، وہاں پر ہم جو لوگ ہیں، ڈاؤن ٹروڈن کمیونٹی ہے، جو بلو دا بیلٹ لوگ ہیں، جو ہاسپٹلس کو رش نہیں کر سکتے، ہم وہاں پر جنرل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ہماری جو ٹیم ہے وہ کمپرائز کرتی ہے ڈاکٹر پہ، میڈیکل آفیسر پہ، ایک اسٹاف نرس پہ، ایک ڈسپینسر پہ، ایک ڈرائیور پہ. ہم آلٹرنیٹ ڈے پہ جاتے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں اور ڈاکٹر فری آف کاسٹ ان کو چیک کرتا ہے. کنسلٹنسی ان کی فری ہے. بہت خوبصورت. اچھا، اس میں دوستو یہ ہے کہ آپ نے جیسا میم سمرا کی بات سنی کہ ایریاز تو بہت ہے جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اپنی پرائورٹی سیٹ کی ہیں کہ جن کو ضرورت ہے کہ آپ ان کو پرائورٹائز کر کے کام کریں تاکہ مخلوق کو بہت
जो अशद ज़रूरत है वो उनकी ज़रूरत मैं पूरी इसमें की। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर जी। साहब, हमने 2011 में यूएसएड के साथ लिटरेसी का एक इंडिपेंडेंट 10 मिलियन का प्रोजेक्ट किया हुआ है, जी जिसमें हमने 5 यूनियन काउंसिल्स को फोकस किया था और हमने 3750 इलिटरेट वेमेन को, जो कि बेसिक न्यूमेरिक स्किल्स भी नहीं जानती थी, उनको हमने लिटरेट किया था। 3750 750 अमेजिंग अमेजिंग। जी, एक ये हमारा बहुत अच्छा बड़ी प्रोजेक्ट अचीवमेंट था। है। और एक सेकंड मैंने अभी आपसे जिक्र किया था प्लांटेशन ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, इस पे डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सिर्फ एक थोड़ा हेडिंग दूंगी कि उसमें हमारे जो मियां अल्ताफ साहब हैं फाउंडेशन के चेयरमैन जी, उनकी कंट्रीब्यूशन थी। हमने आईसीआरसी मुजफ्फराबाद के साथ इनका एक IMOU साइन किया था और उनके ऊपर हम हर मतलब महीने 6 पेशेंट्स को भेजते थे फाउंडेशन के एक्सपेंस पर। अमेजिंग अमेजिंग जी, और 250 के करीब पेशेंट्स को हम टांगे और बाजू लगवा सकते हैं। मजीद आपको डॉक्टर आमिर क्या बात है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर साहब आपसे मैं इस नुक्ता नज़र से बात करूंगा कि आप इस चीज़ को समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में अगर 100 लोग माजूर हैं तो उसमें 70% जो हैं वो मुस्लिम हैं, और उसके पीछे रीज़न है कि ये जो हम कज़न मैरिज करते हैं। तो इस नुक्ता नज़र से ज़ाहिर है कि आपके तजर्बे से बहुत सारे केसेस गुजरे हैं कि जो बच्चे पैदा ही माजूर हो रहे हैं, और ज़ाहिर है सोसाइटी पे बोझ है, इकोनॉमिक्स पे बोझ है, पेरेंट्स पे बोझ है। तो एक तो अपनी ऑब्जर्वेशन इस नुक्ता नज़र से बताइएगा, और दूसरा जो आपने इस नुक्ता नज़र से अचीव किया वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जो हमारा ये प्रोग्राम आर्टिफिशियल लिम्स का था, हाँ जब ये मुजफ्फराबाद के अंदर जी वो आया ज़ल्ज़ला, उस दौरान मियाँ साहब वहाँ पर ICRC के चेयरमैन भी थे। जी जी तो उस वक्त हमने ये MOU साइन किया और उसमें हमने अकोमोडेट करने की कोशिश की कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे लोग हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती उनको, या उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि इसको अवेल कर सकें, जी तो उनको हम यहाँ से बैजेस की सूरत में विदाउट एनी कॉस्ट उनको लेके जाते थे। सारी कॉस्ट बेयर करता था फाउंडेशन, जी और उनके ऊपर वहाँ पर वो जो प्रोसीजर के तहत हम वहाँ जाते थे तो वहाँ पर उनको पहले वो एनालिसिस करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, एवेल्यूएशन के बाद वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। जी जी बाज़ दफ़ा एक्सेप्टेंस के अंदर प्रॉब्लम भी आ जाती थी, जी तो वो बैच को फिर 20 to 21 डेज़ वहाँ रख के और प्रॉपर उनको सारा सिस्टम चला के और फिर वापस हमारे साथ भेजते थे। तो उसके अलावा फिर जो रिमोट एरियाज़ जितने भी हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमारे जंग के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जी जी जहाँ फिर हमारी टीम्स जाती हैं और उनको हम मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ बेसिक ट्रीटमेंट्स जो होता है वो उनको देते हैं। और अगर उनका कोई ऐसा केस जो हमें समझ आती है कि इसको रेफ़र करने की ज़रूरत है या इसको फर्दर अकोमोडेट करने की ज़रूरत है, तो हम उसको फैसलाबाद या जंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर उनको मैनेज भी करते थे और फॉलो अप भी करते रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात ज़रा थोड़ी शेयर कीजिएगा कि इस नुक्ता नज़र से जो माशरती इस्लाह की ज़रूरत है कि वो कज़न मैरिजेस से बाहर निकलें, ताकि हम जो ये फिनोमिना है मजदूरी का, इससे जान छुड़वा सके। कोई इसमें आपका प्रोग्राम ऐड है कि आप इसको नहीं, टीच कर फिलहाल सकें? हमने इसके ऊपर कोई एज सच नहीं किया, लेकिन वैसे जितने भी जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पर वो ब्रदरीज़म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर जितनी भी कोशिश की जाए, बहुत सारे ऐसी ब्रादरीज़ हैं जिनको अगर कहा भी जाए तो वो बाहर नहीं निकलते, हालांकि उन्हें इन कॉम्प्लिकेशन का अवेयरनेस भी है, जी पता भी है कि ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ कज़न मैरिज के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं। जी जी तो उसके ऊपर कोशिश हमारी होगी। अब आपकी तरफ से भी हमें एक ये अच्छी जी सलाह मिली है कि हम इसके मुताबिक उनको अवेयर करें और उसकी कुछ कंडेम करें कि ये चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब अर्ज़ करूं कि अगर मौज़न मस्जिद में अज़ान देते हुए ये सोचे कि मेरी आवाज़ 4000 लोगों तक पहुंच रही है और 4000 लोगों को नमाज़ पढ़ने आना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वो दूसरी अज़ान नहीं दे सकेगा। बुनियादी तौर पे हमें है हुक्म अज़ान, अभी कोई आता है या नहीं आता, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि वो कितनी जल्दी कितने लोगों को उनकी इस्लाह करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो ये एरियाज़ हैं, जंग है, चन्योट है, रिमोट एरियाज़ हैं फैसलाबाद की पैराफ्रेज में, ये लोग बुनियादी तौर पे जब तक इस फिनोमिना से बाहर नहीं निकलेंगे, एक तो बच्चियां बहुत सारी शादी से रह जाती हैं, बच्चे भी रह जाते हैं, और तीसरा ये जो माजूरी का फैक्टर है, ये कोशिश कीजिएगा। हसन गिलानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हमें जब भी किसी अच्छे मेज़बान को कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो हमारा जो पैरामीटर है ना अच्छा मेज़बान परखने का, वो हसन गिलानी साहब है। ही इज़ द मोस्ट जनरस होस्ट
and most talent and most hospitality shows you have in last year and this year. تو بڑا شکریہ آپ کا، آپ اتنی ماشاءاللہ سے ٹائم نکالتے ہیں اور اتنا سرو کرتے ہیں جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں خدمت خلق. حسن بھائی مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا دیکھتے ہیں آپ یہ سارا سین جو یہاں پہ ہم ویلفیئر کا پچھلے سال بھی آئے تھے، اس سال بھی آئے؟ سر اس میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں، آپ نے میری بہت تعریف کر دی، میں تو ایک بڑا ناچیز سا بندہ ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی چند لمحات کی یا چند دنوں کی ہے. جی جی، جس طرح میم سمرا اشرف نے بتایا، ہاں جی، ڈاکٹر عامر صاحب نے بتایا، ہاں جی، اور قدرتی طور پہ ڈاکٹر عامر صاحب نے جو بتایا اس میں ہم 2005 کے زلزلہ میں میں بھی پارٹ تھا. وہاں ہم نے 500 کے قریب ہم نے وہ وہاں پہ شیلٹر ہاؤس بنائے تھے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کا ایک کام کر جائیں یا ہمارے اس اقدام سے کوئی ایک زندگی بچ جائے، وہ سمجھو پوری انسانیت کی زندگی بچ. کیا خوبصورت بات کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے ریموٹ ایریاز میں کیا کہتے ہیں بہت سارا فقدان ہے تمام ٹیسٹ کا، لیکن آپ جیسے ہمارے بھائی اور ڈاکٹر عامر جیسے ہمارے یہاں پہ تقریباً یہ ہم 90,000 کے قریب مور دین ڈاکٹر صاحب، یہ کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو اور ادر آرگنائزیشن کو، ہم 1 لاکھ بلڈ سیمپلنگ کر چکے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی بلڈ کی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا کون سا گروپ ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحب پتہ ہے خدا نہ کرے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایکسیڈنٹ میں میچ کرتے کرتے ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے، ہم کارڈ بنا کے دیتے ہیں، لیکن یہ خدمت جاری رہنی چاہیے کیونکہ ہمارے اکثر ہمارے دیہاتیوں میں نہ کوئی ہاسپٹل ہے نہ کوئی کلینک ہے. وہاں عام سا پریکٹیشنر بیٹھا ہوا ہے جو دوائیں بیچ رہا ہے. ساتھ ہی اگر کوئی پیٹ کا مریض رہتا ہے، میں دیکھتا ہوں اپنے گاؤں میں، وہ اٹھا کے الٹ پھلٹ دوائیں دے دیتا ہے. جب وہ کرونک ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب پھر وہ DHQ میں آ جاتا ہے. لہٰذا ہم نے اس طرح کے مزید آپ کے تعاون سے اور بھی دوستوں تعاون سے جتنے زیادہ کیمپ لگائیں گے اتنے لوگوں میں اویئرنیس ہوگی اور اتنا ہمارے اپر سائڈ پہ میسج جائے گا کہ ہم اچھے کام کریں. جی، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ سارے کام کرنے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو بھی وسائل ہیں، آپ کے پاس جتنا بھی ویژن ہے، اگر آپ سوسائٹی میں چینج لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں. اور دس از دا مین ریزن کہ سوسائٹی اسی طریقے سے بدلتی ہے جب آپ کی سوچ بدلتی ہے. آپ لوگوں کا بات کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو.